اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین المخاطب طٰہٰ و یاسین النبی المؤید ورسول مسدد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد ثم الصلاة علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات اللہم صلی علی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وہ پاک پروردگار جس نے تمام چیزوں کی تخلیق سے پہلے نور محمدی کی تخلیق کی، وہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آج 8ویں گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بارہا ہم نے انہی باتوں پر روشنی ڈالی کہ خداوند عالم نے کن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا، کس پر تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور صادقین کون ہیں۔ جب رب العزت نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے پلاننگ کی، محمد کے نور کو خلق کیا اور اسی کے ذریعے اپنا کام انجام دیا۔ رب العزت ایک ایک کر کے چیزوں کی تخلیق کر رہا ہے اور اس کا نور ہر چیز کو بنتے دیکھ رہا ہے، چاہے زمین ہو یا آسمان ہو، سورج ہو یا چاند ہو، تارے ہو یا دریا ہو، پیڑ پودے ہو یا جانور ہوں یا اور دوسری نشانیاں، اللہ کا نور جسے اس نے سب سے پہلے بنایا وہ گواہی دے رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ خداوند عالم کن کن چیزوں کی تخلیق کر رہا ہے، اور وہ شاہد تھا، اس کے سامنے چیزیں بنی، اسی لیے اس نے
اپنے بندوں کو ایسے بتایا جیسے اس نے بنتے ہوئے دیکھا ہو. صلوات. رسول کی زندگی میں سب سے بڑی اور اہم جو بات تھی وہ تھی صداقت. اگر رسول نے کبھی کوئی غلط بات کی ہوتی کبھی کچھ ایسا واقعہ بیان کیا ہوتا جو سچ نہ ہوتا تو لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل جاتا اور کہتے کہ آپ کا رسول معاذ اللہ سچا نہیں ہے. لیکن رسول کی زندگی میں ایک بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس میں کوئی یہ کہہ سکے کہ رسول اللہ نے اس موقع پر غلط کہا، غلط بیانی کی، سچ بیان نہیں کیا. جو بیان کیا وہ سچ پر مبنی نہیں تھا. اور رسول غلط بیان کرتا ہی کیوں جب اس کے سامنے ساری کائنات خلق ہو رہی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا. اب مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجئے کہ اللہ نے نور محمد کی تخلیق کی تھی. رسول اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہا کہ انا وہ علیون من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. یعنی جو کچھ رسول دیکھ رہے تھے اس کی گواہی کے لیے علی موجود تھے. صلوات و محبت. جو رسول نے دیکھا وہ رسول کے وسیع علی نے دیکھا، اور رسول بھی صادق اور علی بھی صادق. اسی لیے اس آیے کریمہ میں ارشاد رب العزت ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، صادقین کی جماعت میں شامل ہو جاؤ. حضور والا غور کیجئے، صادقین جمع ہے صادق کی. صادق کہتے ہیں کسی ایک سچے کو، صادق کہتے ہیں کسی ایک سچے کو. لیکن جب کئی ایک سچے ایک جگہ ہو جائیں تو صادقین کہا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا اس آیے کریمہ کے ذریعے کہ ایک سچا نہیں ہے بلکہ صادقین ہیں، کئی ایک سچے ہیں، اور ان سب کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. صلوات. جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک بار اور چاہتا ہوں کہ صادقین کی وضاحت کر دوں کہ صادق ہونا کتنی بڑی بات ہے. ہم صادق کس طرح کے ہم صادق ہو سکتے ہیں، اور رسول اور آل رسول کس طرح کے صادق تھے. دیکھیے، ہم بہت کوشش کر کے اگر صادق بننا چاہیں گے تو اتنا ہی کر سکتے ہیں
کہ اپنی زندگی میں کوشش کر لیں کہ جھوٹ نہ بولیں. اسی میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہماری زندگی کامیاب ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. اس کے لیے نفس مارنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے خوف خدا رکھنا پڑے گا، اس کے لیے اقوال معصومین کو یاد رکھنا پڑے گا، اس کے لیے گناہوں سے بچنا پڑے گا. تبھی ہم ایسا کر سکتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو وہ گناہوں سے بھی نہیں بچ رہا ہے، وہ اقوال معصومین کو بھی نہیں مان رہا ہے. یہی تو ہوا. آج آپ دیکھیں گے استغفار کہنا چاہیے، مسجدوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، ممبروں سے جھوٹ بول رہے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے جھوٹ بول رہے ہیں. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب جھوٹ بولنے والے سر پر امامہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں خوف خدا نہیں ہوتا کہ کم سے کم تحقیق کر لے جو بول رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے. جو ذکر کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے پاگل دماغ کی اپج ہے یا وہ سچ پر بھی مبنی ہے. جی ہاں، جان لیجئے، اگر ایک عام آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کو سزا ملے گی، لیکن ایک شریعت کا جانکار اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس عام آدمی کے مقابلے اس کی سزا زیادہ سخت ہوگی. یہ قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اور اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، گناہوں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے. اور سچ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ اپنانا چاہیے، کیونکہ سچائی کے راستے پر چل کے ہی اس صادق کے راستے کو اپنایا جا سکتا ہے، اس صادق کے دامن کو تھاما جا سکتا ہے جس صادق کے لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صادقین کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ وہ صادق ایسا ہے جو چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جو درخت کو بلاتا ہے تو درخت چلتے ہوئے چلے آتے ہیں، جو ستارے کی طرف اشارہ کرتا ہے ستارہ ڈیوڑی پہ چلا آتا ہے. جسے نصرانی دیکھ لیتے ہیں تو سب کے سب یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ سب کے سب صادقین ہیں. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان محترم، آج ہر طرف جھوٹ کا بول بالا. محرم کے 10 دن ایسا لگتا ہے کہ بس 10 دن کے لیے ہی آقا حسین ہمارے بیچ آئے اور پھر چلے جائیں گے. کہا بھی جاتا ہے. افسوس ہے ان مولویوں پر، ان کی سوچ پر، کیونکہ ان 10 دنوں میں جو سب سے بڑی بیماری ہے جھوٹ، جو پروان چڑھ رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جانا چاہیے. اقوال معصومین بتائے جانے چاہیے، واقعات سنائے جانے چاہیے تاکہ لوگ اس بیماری سے بچ سکیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے.
جبکہ ایسا ہونا چاہیے. اب وہ الگ بات ہے کہ اس ہدایت کے لیے انہیں خود اپنے اندر جو کمی ہے وہ دور کرنی پڑے گی، تو انہیں دور کرنا چاہیے. آقا حسین کا نام وہی لے جس کا دہن پاک ہو، جس کا ذہن پاک ہو، اور کسی کا بھی ذہن تب تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچائی کے دامن کو نہ پکڑ لے، جب تک وہ سچائی کے راستے پر نہ چلے، جب تک وہ حق بیانی نہ کرے. کیونکہ ہمیں حق تب تک مل ہی نہیں سکتا جب تک ہم رسول اور آل رسول کا دامن نہ پکڑ لیں، ان کے راستے پر نہ چلیں. محرم کے دنوں کی اہمیت کو جاننا چاہیے، کیونکہ یہ 10 دن پھر اگلے سال لوٹ کے آئیں گے، اور ان ایام میں یعنی ایک سال کے اندر نہ جانے کتنے ہزار لوگ دنیا سے چل بسیں گے. کتنے ماتمدار دنیا کو الوداع کہہ چکے ہوں گے. کم سے کم وہ جتنے زندہ ہیں، اللہ نے جب تک حیات دی ہے تو وہ سچائی کے راستے پر چل لیں. اور سچائی کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جو تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، تمام جھگڑوں کو ختم کرا دیتا ہے. عدالتوں میں اسی لیے معاملے پر معاملے یعنی کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس میں جھوٹ کی بھرمار ہے. ججز پریشان ہیں کس طرح نپٹارا کریں. اگر سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے دونوں لوگ اپنے مسئلے خود حل کر لیں تو اس سے بڑی کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. خداوند عالم اسی لیے کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارے اندر تقویٰ بھی آ جائے گا، تمہارے اندر عبادت بھی آ جائے گی، تمہارے اندر عدالت بھی آ جائے گی. صلوات محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا، یہ سوچنا پڑے گا. اس پر ذہن دوڑانا پڑے گا. جھوٹ کا بول بالا تھا جو رسول نے ارشاد فرمایا تھا، جو راستہ رسول نے بتایا تھا، اس راستے کو چھوڑ دیا گیا تھا. رسول نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی. دیکھو گمراہ نہ ہو اس لیے ایک نقصہ بتا دیتا ہوں. اللہ کی کتاب کو اور میرے اہل بیت کا دامن تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. رسول کی رحلت کے فوراً بعد موقع پرست لوگوں نے، وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ کہتے تھے، اپنے پرانے مشن کی طرف جانے لگ گئے. انہوں نے غدیر کو بھلا دیا. نتیجہ کیا تھا؟ جھوٹ کا بول بالا ہوا. کسی نے کہا غدیر یاد ہے؟ بولے غدیر مجھے یاد ہی نہیں، غدیر ہوئی نہیں.
آج تک غدیر کو لوگ بھلائے بیٹھے ہیں. تاریخ کس لیے ہوتی ہے؟ کتابیں کس لیے ہوتی ہیں؟ کتابوں کے پنوں کو پلٹ کر دیکھا جا سکتا ہے. اور اب وہ زمانہ دور نہیں جب غدیر کے واقعے کو جھٹلانے والوں کے منہ پہ تماچے لگیں گے. ایسا اس لیے کیونکہ ایسی ٹیکنالوجی وکست ہو چکی ہے، ڈیولپ ہو چکی ہے، جس کے ذریعے واقع غدیر کو کھوج لیا گیا ہے. اور وہ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ رسول خطبہ دے رہے ہیں غدیر کا اور نصیحتیں کر رہے ہیں. آواز بھی کھوج لی گئی ہے، شکل بھی کھوج لی گئی ہے، جگہ بھی کھوج لی گئی ہے، کجاوے بھی کھوج لیے گئے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی شکل کو بھی کھوج لیا گیا ہے اور یہ کہتے بھی دکھا دیا گیا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. فضا میں سب کچھ محفوظ ہے. اسی لیے دعا کیجئے کہ وہ وقت آ جائے جب دنیا یہ دیکھ لے کہ رسول کس طرح سے لوگوں کو گمراہی سے بچا رہے تھے. اللہ کا رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے کتنا پریشان تھا. اللہ کا رسول اللہ کے دین کی بقا کے لیے کتنی کوششیں کر رہا تھا. اور وہ کون کون سے بدنما چہرے ہیں، وہ کون کون سے بدحواس لوگ ہیں، وہ کون کون سے مفاد پرست لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بدلنے میں دلچسپی لی، جنہوں نے چاہا کہ دین کو بدل دیا جائے، نماز ختم کر دی جائے، روزہ ختم کر دیا جائے، حج کے ارکان بدل دیے جائیں، اہل بیت کی اہمیت گھٹا دی جائے. وہ دن دور نہیں ہے. انشاءاللہ آپ تمام جنگوں کو دیکھ سکیں گے کیونکہ سائنس نے ترقی کی ہے اور اتنی ترقی کر لی ہے کہ جو کچھ بھی فضا میں محفوظ ہے اس کو الگ الگ فلمایا جا سکتا ہے، اس کو الگ الگ سیو کیا جا سکتا ہے اور اس کو ٹیلی کاسٹ کیا جا سکتا ہے. کام بہت تیزی سے چل رہا ہے. اس لیے اب آپ کربلا کے واقعے کو، کربلا کی جنگ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے اس پر آگے روشنی ڈالی جائے گی. آج صرف اتنا کہنا ہے کہ رسول اللہ نے بہت کوشش کی تھی، بہت ترکیب کی تھی، بہت حکمت کی تھی کہ ان کا نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید نہ ہو. لیکن کیا ایسا ہو سکا؟ بالکل نہیں ہو سکا. آئیے کربلا کے میدان میں 2 محرم کو قافلہ وارد کربلا ہوا، فوجیں آنے لگیں،
7 محرم کی تاریخ وہ، یہ بہت ہی قیامت کی تاریخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 7 محرم سے خیموں میں پانی بند ہو گیا، بچے خالی کوزے لیے ہوئے، آئے پیاس مارے ڈالتی ہے، آئے پیاس مارے ڈالتی ہے، الاتش 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 کہہ رہے ہیں۔ اور یہ پیاس ایسی پیاس تھی کہ اس پیاس کو علی اکبر نہ دیکھ سکے، قاسم نہ دیکھ سکے، مولا عباس نہ دیکھ سکے، آقا حسین کیسے دیکھ سکتے تھے؟ ایک ایک کو میدان میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ کبھی حبیب گئے، کبھی زہیرقین گئے، اور کبھی حر گئے، اور ان کا بیٹا گیا، ایک ایک کر کے میدان سے سر کٹا کے واپس۔ حسین لاشا لے کے آئے اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں جناب علی اکبر اور مولا عباس۔ کتنا دردناک منظر رہا ہوگا جب آقا حسین کے بھائی حسن مجتبیٰ کے یتیم قاسم نے امام سے کہا ہوگا، اے آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ تاریخ میں ملتا ہے امام اور قاسم بہت روئے، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ قاسم ماں کے پاس آئے، اماں جان چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اجازت دلوا دیجئے۔ ام فروہ کو یاد آیا کہ امام حسن نے ایک تعبیر قاسم کے بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی سخت وقت آئے تو اس تعبیر کو کھول کے پڑھ لینا، اس سے سخت وقت کیا ہو سکتا تھا۔ مادر قاسم نے تعبیر کھولا، تحریر دیکھی اور قاسم سے کہا، لو بیٹا اپنے چچا کے پاس چلے جاؤ۔ اس خط کو دکھا کے چچا سے اذن لے لو۔ قاسم آئے، اے چچا اس تعویذ کو دیکھیے۔ بھائی کی تحریر کو بھائی نے آنکھوں سے بوسہ دیا اور تحریر پڑھی۔ اب آقا حسین بے چین، کچھ نہیں کر سکتے، امام کا حکم ہے۔ آقا حسین نے کہا، اے قاسم تم ہمارے بھیا کی نشانی تھے، ہم تمہیں اجازت کیسے دیتے، لیکن اب حکم ہے میرے بھیا کا، اس لیے اجازت لے لو اور میدان میں جاؤ۔ اجازت مل گئی چچا سے۔ قاسم نے ماں سے اجازت لی، پھوپھی سے اجازت لی،
سکینہ سے بھی اجازت لی ہوگی. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. میدان میں آ گئے اور قاسم نے ایسی جنگ کی جو لوگوں کو یاد ہے. قاسم ابن حسن شجاعانہ دلیرانہ جنگ کیوں نہ کرتا؟ کیونکہ جنگ کے فن حضرت عباس نے سکھائے تھے. جب دشمنوں نے دیکھا کہ قاسم ابن حسن پر وہ قابو نہیں پا رہے ہیں تو ان لوگوں نے دھوکے سے ایک ساتھ مل کے جناب قاسم پر حملہ کیا. قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پہ تشریف لائے، آواز دی چچا مدد کو آئیے. یہ آواز سن کے آقا حسین خیمے سے دوڑے. ظالموں نے آقا حسین کو آتے دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. قاسم کی لاش کو آقا حسین نے اٹھایا اور خیمے میں لے آئے. بیویوں میں کوہرام مچ گیا. واہ قاسمہ، واہ محمدہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ کو معاف فرما دے. پروردگارہ ہم سب کو سچے دل سے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگارہ ہمیں امام کے ناصروں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما دے. ہم اپنے کو امام جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا سکے.